الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور آیت نمبر 162 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ جو بندہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے فوت ہو گیا، اس دنیا سے کفر کی حالت میں انتقال کر گیا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنتیں۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت اور کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ تو اسی اللہ جل شانہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی فوت ہوئے، یعنی کفر کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا، فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام مومنین کی، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو احباب دی وقار، بندہ اگر ایمان کی حالت میں اس کا دنیا سے انتقال ہو گیا تو وہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی امید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو دنیا سے مرا اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، اس کے لیے بخشش کی کوئی امید نہیں، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ تو احباب دی وقار، اصل میں اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اگر بندے کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا تو وہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ناکام ہو گیا اور جہنم کا مستحق ٹھہر گیا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنۃ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا جاتا ہے، لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بڑا نیکوکار ہے، سیدھا جنت میں جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، بے شک وہ اہل نار میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے اس کا برعکس بھی بیان فرمایا، فرمایا وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو اس طرح کے برے کام کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل نار میں سے ہے، جہنمیوں والے کام کر رہا ہے، جہنم کے اندر جائے گا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے، یعنی اگر اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا تو پہلے اگرچہ اس کے اعمال کچھ غلط بھی ہوئے اس کی بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو بندہ اگرچہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہا اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اب اس بندے کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور ہمارے فقہا، ہمارے بزرگان دین، اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو وہ ہمیشہ ایمان کامل پر اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رحلت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی تھی کہ رب تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، نزاع کا عالم تھا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں، رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے آگے سے بیان فرمایا، اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ بلکہ فرمایا نہیں، میرے جو آنسو بہہ رہے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں بہہ رہے، بلکہ فرمایا اگر میں یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا، ایمان پر سلامت رہتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا، پھر فرمایا کہ اگر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے رب تعالیٰ کی رحمت کی امید اتنی ہے کہ رب تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت سے وہ کم ہیں اور رب تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جائے گی اور رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن فرمایا میرا رونے کا جو سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہو۔ تو چونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جو بندہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی عظمت و شان، بڑا مقام و مرتبہ، اتنی عظمت و شان کہ آپ نے خود یہ اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم تمام اللہ کے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کا دن آنے والا تھا، عید والی رات تھی، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ صبح عید کا دن ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، اے غوث پاک صبح تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہو؟ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ فرمایا اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرا اس دنیا سے پردہ ہو گیا تو پھر فرمایا میرے لیے وہ اصل میں عید کا دن ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی عید کا دن نہیں۔ تو احباب دی وقار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ ہمیشہ اپنے خاتمے کا خیال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عاجزی و انکساری کا پیکر بنے رہتے تھے۔
اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا عمل کر لیں، پھولے نہیں سماتے، ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ساری زندگی کی نمازیں بندے کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کسی طرح کی بھی کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے احباب ذی وقار یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے کہ رب تعالی ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے۔ اگر خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بندے کی سنور جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے، اور ایمان کامل کے ساتھ رب تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے پردہ عطا فرمائے۔